رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان رحمت خدا کی بن کر ہے چھایا عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان سلامتی ہے ان آنکھوں پر جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر، درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ ذرمن آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ ذرمن کیا خوبصورت منظر ہے، ایک فاتح با جاہ و جلال و حشم مکے میں داخل ہو رہا ہے، اس کے ساتھ 10,000 کا لشکر ہے، پیچھے صلح حدیبیہ ہوئی تھی، سمجھایا تھا آگے مت بڑھنا، اپنی حدود میں رہنا، ہم مسلمان وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، مگر آپ نے بنو نفاسہ کی معاونت کی، بنو خزا کے مخالفت میں، اور وعدہ ٹوٹ گیا۔ معاہدہ ٹوٹنے کی صورت میں مسلمان بما لشکر مکے کے اطراف میں کھڑے ہوئے ہیں۔ لوگ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے کچھ عرصہ پہلے حضور فخر موجودات مقصود کائنات کو نکلنے پر، یعنی یہاں سے جانے پر، رخصت کرنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ آپ کا مال، آپ کے خاندان کا مال، آپ کے اصحاب کا مال لوٹا گیا تھا، قبضہ کیا گیا تھا، اور یہ پیارا مکہ آپ سے چھڑوایا گیا تھا۔ مدینے نے آپ کا استقبال کیا، مدینے نے گن گائے، آپ کے ترانے چلے، مدینے نے آپ کو محبتوں میں، چادروں میں، رحمتوں میں، شفقتوں میں، استقبال کے ساتھ، ویلکم کے ساتھ مدینے میں خوش آمدید کہا۔ اور اس کے بعد آج 8 ہجری آ چکی ہے، فتح مکہ کا دن آ چکا ہے، 20 رمضان المبارک ہے۔ لوگ پوچھ رہے ہیں یہ بادشاہ کون ہے؟ کہا یہ بادشاہ نہیں، یہ فخر موجودات، آقا نامدار، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک لشکر سے مزاحمت کی گئی، جس میں 12 کفار واصل جہنم ہوئے، 2 مسلمان شہید ہوئے، اس کے علاوہ کوئی خونی جھڑپ نہیں ہوئی، کسی روکنے والے نے روکنے کی مجال نہ کی، کسی سامنے آنے والے نے سامنے آنے کی ہمت نہ کی، حماقت نہ کی، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ مکے میں قبلہ خانہ کعبہ کے سامنے آ چکے ہیں، اور اب نعرے لگ رہے ہیں آج کے دن تو حساب ہوگا، آج کے دن تو انتقام ہوگا، اليوم یوم الملحمہ، کھول نچوڑ دیں گے، چیر دیں گے، ایسے کھالیں اکھاڑ دیں گے۔ فرمایا نہیں، اليوم یوم المرحمہ، آج کے دن تو رحم کا دن ہے، پیار کا دن ہے، معاف کر دینے کا دن ہے۔ ایک عجیب فتح، یعنی صلح حدیبیہ کے دن فتح ہو چکی تھی، فتح مبین، آج کردار کی بھی فتح ہو گئی، آج اصول کی بھی فتح ہو گئی، آج قواعد و ضوابط بھی جیت گئے، آج نظم و ضبط کامیاب ہو گیا، آج کردار ظفریاب ہو گیا۔ خواتین و حضرات، فتح مکہ پہ گفتگو کرنے کا خواہش مند، آج پھر اسلام کی اس جیت کے اوپر لب کشائی کرنے کی آرزو رکھنے والا میں ناچیز محمد اویس ربانی اپنے ساتھ علماء کرام کو لیے بیٹھا ہوں۔ ایک تو یہ دن بھی ہے، دوسرا میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، کائنات کی عظیم ترین ہستی، لطیف ترین ہستی، حکیم ترین ہستی، علم کا منبع و مرکز، محور خزائن کا ایک ایسا ستون کہ جس پہ ہدایت کے مینارے قائم ہیں، جس پہ ہدایت کی دنیا قائم ہے، ان کو ضرب لگائی گئی۔ اور اس سلسلے میں چاہوں گا کہ چند ہی صحیح سوالات، علمی گفتگو بھی ہو جائے۔ فتح مکہ کے عنوان سے گفتگو کا خواہش مند میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ تشریف فرمائیں مہمان حضرات، بہت ہی پیارے، آج تو جو لباس پہنا ہے اس میں جج رہے، میں تو دل کھول کے تعریف کرنے والا آدمی ہوں، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرماتے ہیں اپنے لباس سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتگو سے، اپنے ضبط سے، اپنے سخن سے، ہر چیز سے اپنی ایک خاص پہچان رکھنے والے پاکستان میں ایک ایسا چہرہ کہ جس کو لوگ مفتی اعظم کہتے ہیں، لوگ فتوے سنتے ہیں، خطابات سنتے ہیں، جناب مفتی حنیف قریشی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ تشریف فرمائیں بہت ہی پیارے، اپنے فصاحت اور بلاغت سے جانے پہچانے جانے والے، معاشرتی مسائل کے اوپر بہت ہی عمدہ اور عمیق نگاہ رکھنے والے، طائرانہ نگاہ دوڑانے والے مفتی نوید عباسی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
میرے ساتھ تشریف فرمائیں. ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مجھے کبھی بھی ایسا محسوس نہیں ہوتا ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ گفتگو کر کے کہ میں عالم اسلام کے کسی خاص مکتب سے گفتگو کر رہا ہوں. ہمیشہ عمومی طور سے اجتماعی طور سے پوری ملت کی ترجمانی فرماتے ہیں, امت کی ترجمانی فرماتے ہیں. بہت ہی پیارا عمدہ عقیدہ رکھتے ہیں جناب مفتی ابو بکر محی الدین صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی جانب تشریف فرمائیں. آپ کی لطافت, آپ کی عمدگی, آپ کی نفاست, آپ کی خوشبو, آپ کی مہک آپ کی گفتار سے عیاں ہوتی ہے اور بہت ہی مدلل انداز سے گفتگو فرماتے ہیں ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور میرے بھائی جانب تشریف فرمائیں. مجھے بہت پیارے لگ رہے ہیں. آج رات انہوں نے مجھے واٹس ایپ کی ویڈیو بھیجی تو جس کو سن کر دیکھ کر میرا ضمیر جھنجھوڑ گیا, کانپ گیا کہ اگر غیر مسلم یا وہ لوگ جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں عبرانی زبان میں ایک اینکر گفتگو کر رہی ہے, اس نے پھر جب انگریزی میں بولا تو سارے حقائق اس نے آشنا کر کے رکھ دیے. فلسطین کا درد ہو, مسلمانوں کا درد ہو, ان کے سینے میں رہتا ہے, دھڑکتا ہے. امت مسلمہ کے ساتھ ساتھ ان کا دل. جناب علامہ شبیر حسن میسمی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پاکستان کے مشہور و معروف شناخواہ, پوری دنیا میں شہرت رکھنے والے, اپنی منقبت, اپنے نوحے کے انداز سے جانے پہچانے والے, خوبصورت چہرے کے مالک, پیاری آنکھوں والے, پیاری آواز والے, پیارے دل والے جناب رضا بازیدی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے مہمانوں کو. اور ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. فتح مبین, فتح مکہ, آج کے دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا گفتار کا انداز ہے, کیا ہو رہا ہے آس پاس, کس طرح سے یہ فتح ہے؟ الحمدللہ فتح ہی فتح ہے, چونکہ اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا. ایک ایسا شہر جس شہر سے آپ بالکل بے یار و مددگار نکلے, بالکل لوگوں نے, دشمنوں نے سامان سب کچھ ہر چیز لوٹ لی سمجھو. تہی ہاتھ آپ مدینے میں پہنچے اور پھر اللہ تعالیٰ نے چند ہی سالوں بعد اسی شہر میں جس سے آپ بے یار و مددگار نکلے تھے, فاتح کی حیثیت سے اللہ نے وہ عزت دی. آپ قدم رکھتے ہیں اس مکے کے اندر. چونکہ اس سے پہلے جو حدیبیہ کا جو معاہدہ ہوا, اور اس معاہدے کی حالانکہ بظاہر جتنی بھی شکیں تھیں ساری کی ساری بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ کفار کے حق میں ہیں اور مسلمان سمجھو بالکل نیچے دب کے ان کی شکستیں ساری, ان کی شکیں ساری مان رہے ہیں. حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی, وہ بھی اس چیز کو اور اس حکمت کو نہ سمجھ پائے, اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ہم ان سے لڑ پڑیں اور ہم لڑ کر شہید ہو جائیں, کیا ہم جنت میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا بالکل. فرمایا اگر ان کو ہم لڑتے لڑتے مار دیں, کیا یہ دوزخ میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا بالکل. تو فرمایا اللہ کے رسول کیا وجہ ہے کہ ہم بالکل خود کو اتنا نیچے گرا کے ان کی ہر شک ہم مانتے چلے جا رہے ہیں, یہاں تک بھی کہ اگر ہمارا کوئی بندہ مکے سے مدینے آئے گا آپ کو ہمیں واپس کرنا ہوگا, لیکن اگر تمہارا کوئی بندہ مدینے سے مکے آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے. یعنی ہر چیز جیسے الٹ. پھر حضرت عمر کو جب سمجھ نہیں آئی, انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے میں گئے. صدیق اکبر سے کہا کہ اس طرح ہو رہا ہے, کیا ہم لڑ کے شہید ہو جائیں تو ہم جنتی نہیں, اور وہ لڑ کے مارے جائیں تو کیا وہ جہنمی نہیں؟ صدیق اکبر نے کہا بالکل. کہا پھر کیا وجہ ہے ہم سارے فیصلے دب کر کیوں تسلیم کر رہے ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عمر, وہ اللہ کا رسول ہے, تو اللہ کا رسول نہیں ہے. وہ وحی کی آنکھ سے دیکھ رہا ہے, جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا. ہمارے لیے یہی بہتر ہے, جو کچھ آپ نے فیصلہ کیا ہے اسے دل و جان سے مان لیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو بھی شرح صدر عطا کر دی, اور اس فیصلے پہ صحابہ جو توأن و کرہن جو بھی تھے سب نے اس کو مانا. اور ایسے اس وقت صحابہ کرام کی حالت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ اپنے احرام کھول دو, تو کوئی آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں. جی. حالانکہ چند لمحے پہلے آپ نے کفار کو ایک منظر دکھایا, آپ نے وضو فرمایا, صحابہ کرام ایسے آپ کے وضو کے پانی کو لینے کے لیے ایسے شیدائی بن کر لپکے کہ ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرنے دے رہے, ہاتھوں پہ لیتے ہیں اور اپنے جسم پہ مل دیتے ہیں. اور اس طرح تو اس کافر نے بھی جا کر اپنے لوگوں سے کہا کہ میں نے بڑی بڑی درباروں میں, بادشاہوں کی درباروں میں گھوما ہوں, سفارت کاری کی ہے, اور میں نے ان بادشاہوں کی جو ان لوگوں کے ہاں عزت دیکھی ہے میں نے, وہ بھی مجھے معلوم ہے, لیکن اللہ کی قسم جو عزت میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی
ان کے چاہنے والوں میں دیکھی ہے، دنیا کے کسی بادشاہ کی وہ عزت نہیں دیکھی۔ ایسا ہی ہے۔ پھر وہی لوگ تھے جو وضو کا پانی اپنے جسم پر مل رہے ہیں۔ جی جی آج اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ احرام کھول دو، وہ اس لیے ان کی سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہا کہ وہ سارے کے سارے دل برداشتہ ہیں، افسردہ ہیں۔ آپ بھی افسردگی کے عالم میں اپنے خیمے میں گئے، وہاں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرما تھی، اور انہوں نے ظاہر بات ہے ازواج مطہرات مزاج شناس نبوت تھی، آپ کو دیکھا تو سمجھ گئیں کہ آپ کچھ غم زدہ ہیں۔ کہا اللہ کے رسول کیا بات ہے، آپ کچھ مغموم نظر آ رہے ہیں۔ فرمایا ام سلمہ بات ہی کچھ ایسی ہے، یہ لوگ جو میرا وضو کا پانی کا قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرنے دے رہے تھے، اب میری بات ماننے کو تیار نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے رسول وہ اس وقت دل برداشتہ ہیں، آپ انہیں حکماً نہیں کہو، بس آپ ان کے سامنے جا کر اپنے احرام کھولو، اپنے بال کٹاؤ، سب کچھ کرو، ان کو کچھ بھی نہیں کہو۔ اللہ کے رسول آئے، بال کاٹنے والے کو بلایا، بال کٹوایا، اپنے احرام کے کپڑے بدلے، پھر جو آپ نے نظر گھمائی سب کے سب بال کٹوا رہے ہیں، سب احرام کھول لیں۔ پھر آپ مسکراتے ہوئے واپس خیمے میں آئے، خیمے میں آئے، اور یہ جو مسکرانا تھا یہ حضرت ام سلمہ کو داد دینا تھا کہ تیرا مشورہ جو تھا وہ بالکل ایسے لگا جیسے تیر نشانے پہ جا کے لگتا ہے، وہ صحیح تھا۔ تو آپ نے خوشی کا اظہار کیا اور کہا ام سلمہ جزاک اللہ، تو نے مجھے بالکل صحیح مشورہ دیا۔ تو یہ لوگ جب یہاں سے چلے اور اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی انا فتحنا لک فتح مبینہ، تب صحابہ کرام کو بھی سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی یہی منشا اور یہی مرضی ہے، اس پہ خوشی ہوئی۔ لیکن پھر کفار مکہ نے عہد شکنی کرنی شروع کر دی، وہ پابندیاں جو جنگ نہیں ہوگی اتنے سال تک ہم نہیں لڑیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا چلو ہمیں اس میں تیاری کا موقع مل جائے گا، اور جب بھی عہد شکنی ہوئی ہے اس سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام عہد شکنی نہیں کرتا، کفار کرتا۔ بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے، کفار کا شیوا ہے اور مسلمان مسلم کی زبان اس کی پہچان ہے۔ کاش آج بھی ایسا ہی ہو، آج بھی کاروبار میں ایسا ہی ہو۔ آج لوگ کہتے ہیں غیر مسلم ہے تو ہمارے پاکستان میں یہ نہیں دھوکہ دے گا۔ آج مسلمان کی زبان کا اعتبار اتنا کم ہو گیا، یہ میں حیران ہوں اس بات پہ، مجھے حیرت ہے۔ البتہ مسلم کی پہچان یہی ہے کہ کبھی بھی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، ایک خوبصورت پہلو فتح مکہ کا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مکی مدنی تشریف لے آئے مکہ میں، پھر آپ نے کعبے کی طرف کس طرح سے اس کی یعنی کعبے میں موجودہ بتوں کو کیسے نکال باہر پھینکا، وہ ماجرا کیا تھا، وہ معاملہ کیا تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہ کو کیا حکم دیا آپ نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے چینل کی توسط سے پرنٹ میڈیا سے گلایہ کرنا چاہتا ہوں۔ فتح مکہ مسلمانوں کی عظمت کا عظیم دن ہے، کتنوں نے اسپیشل ایڈیشن شائع کیا، کتنوں نے اس پہ مقالہ لکھا، اور بعض انگریزی اخبار تو اس کی طرف توجہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ یعنی ہولی آئے گی تو میں تو ایک خاص انگریزی اخبار پڑھتا ہوں، وہ 2/3 اخبار بھر دے گا، کرسمس آئے گا بھر دے گا، کل یوم علی آ رہا ہے میں لے آؤں گا اخبار۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ فتح مکہ آپ نظر انداز کرتے ہیں، شہادت امیر المومنین مولا کائنات، پرنٹ میڈیا کو اس بارے میں نظر ثانی کرنی پڑے گی۔ جہاں تک فتح مکہ کی بات ہے تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صبر کا بہت بڑا پھل ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور کو عطا کیا، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب اپنے نبی کو وہ خوشیاں دکھانی تھی۔ خوبی کی بات یہ ہے کہ مکے سے لوگ آئے کہ کسی طرح سے یہ رسول اکرم کو منوایا جائے کہ ہم صلح حدیبیہ پہ باقی ہیں، آپ اس کو ختم نہ کریں، ہو گئی غلطی۔ حضور اکرم نہیں مانے، مکے کے باہر بھی یہی ہوا، بہت سمجھانے کی کوشش کی، نہیں مانے۔ حضور اکرم جس طرح سے بتایا گیا داخل ہوئے، خلاصہ تو آپ نے سارا ہی بتا دیا۔ اب جب داخل ہوئے تو بڑی شان و شوقت سے اور سواری پر بیٹھ کر آپ نے طواف کیا ہے، یہ ایک بڑی یعنی تاریخی بات ہے، تکبر نہیں ہے۔ نہیں، اور شہنشاہ دو عالم ایسے جھکے ہوئے ہیں، شہنشاہ بھی نہیں کہتا میں، عبداللہ، اللہ کا بندہ ایسا ہوتا ہے، اللہ اکبر، وہ اپنے آپ کو کبھی کوئی چیز سمجھتا ہی نہیں ہے سوائے اللہ کے بندے کے۔ طواف ہوا، لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب وہ بت وہاں جو لگے ہوئے، 2 طرح کے بت تھے، کچھ خانہ کعبہ کے اندر تھے، کچھ خانہ کعبہ کے اوپر تھے۔ حضور اکرم نے خانہ کعبہ کے اندر کے بتوں کو خود توڑا ہے، یہ ہماری تحقیق ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی دیوار پہ کھڑے ہوئے اور کہا علی میرے دوش پر دوش پر سوار ہو، دوش پیغمبر پہ، دوش پیغمبر، مہر نبوت، مہر نبوت پہ
अल्लाहु अकबर। सवार हो जाओ। तारीख़ में किसी को ये मौका नहीं मिला, अलबत्ता इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रसूल अकरम ने सवार किया। नमाज में इमाम हसन और इमाम हुसैन आके बैठ जाते थे। ये वालिद और दो फर्जंदों का ही एक वो इफ्तिखार है जो कायनात में किसी को नहीं मिला। आपको कहा कि अब आप खाने काबा के ऊपर जाइए और जितने बुत हैं आप तोड़िए। मौला कायनात ने सारे बुत तोड़ दिए। हुजूर अकरम वहीं दीवार पर खड़े हैं कि अली अब फिर वापस आएंगे, तो देखा कि अली वहाँ से छलांग लगा कर नीचे आ गए। हुजूर अकरम ने कहा अली मैं तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था कि तुम फिर मेरे दोष पे आओ इतनी ऊंचाई से। या रसूलल्लाह एक बार आपने हुक्म दिया तो मैं आपके दोष पे सवार हो गया, अब मैं खुद ये जुर्रत नहीं कर सकता था कि मैं आपके दोष पे सवार हूँ। मैंने छलांग लगाई तो हुजूर अकरम के कलमात मौजूद हैं तारीख़ में कि जब तुम छलांग लगा रहे थे तो फरिश्ते तुम्हारा साथ दे रहे थे और तुम्हारी मदद कर रहे थे। ये तारीख़ के वो वाक़यात हैं जिसमें किसी को रसूल अकरम ने शामिल नहीं किए सिवाय मौला कायनात के, और वो फ़तह अता की अल्लाह ताला ने कि आज भी मुसलमान जो है उस पर फ़ख्र करता है। और उस फ़तह को याद करके या खैबर की फ़तह को याद करके अगर आज फिर मुसलमान एक हो जाएं, फ़लस्तीन पे चले जाएं और किसी तरह से फ़लस्तीनियों को निजात दें, इसलिए कि वो पुकार रहे हैं। बिल्कुल सही फरमाया साहब। अल्लामा साहब ने गुफ्तगू कर भी दी, मैंने सुन भी ली। ये इनकी इश्क बयानी, लुत्फ़ बयानी है, कमाल दर्जा इनको हासिल है मोहब्बत में। मगर ये मेरा बड़ा दिल है कि मैं इस फ़तह मक्का के उन्वान से आपसे सुनूँ। दिलचस्प सवालात मेरे पास हैं, बहुत सारी हसरतें लेकर एक मुख्तसर से वफ़े की तरफ जा रहा हूँ। जब मैं लौट कर आऊँगा तो मुफ्तियान कराम से इस हवाले से बेइंतहा मालूमात हासिल करने का इरादा रखता हूँ। आप लौट कर आएँगे अलिफ लाम मीम में, आपका इंतज़ार है। खुशामदीद। आज का उन्वान फ़तह मक्का है। आज 20 रमज़ान मुबारक है और हम ये आपको याद दिलाना चाहते हैं कि इरफ़ान रमज़ान इस बार भी 2019 से लेकर आज 2024 तक 20वें रमज़ान तक अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार के करम से कामयाबी के साथ GTV की खुसूसी रमज़ान नशरियात की हैसियत में रवा दवा है। मुल्क भर की सबसे बड़ी रमज़ान नशरियात है जो इल्म से सरशार है, मार्फत से लबरेज़ है, जिसमें उलमा कराम हमारा ख़जाना और असासा है और आपके सवालात और जवाबात भी लिए जाते हैं। मुफ्ती साहब, इससे पहले अल्लामा साहब ने गुफ्तगू फरमाई। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह सूरह काफ में आयत है, परवरदिगार इस चीज़ को मिसाल बनाना चाहता है, वला तक़ूलन्ना लिशैइन, कभी भी ऐसा मत कहना कि जिसके लिए तुम कल का इरादा करो और इंशाअल्लाह ना कहो। तो ये बात बहुत अच्छी बात है। रसूल अकरम ने इंशाअल्लाह नहीं फरमाया, फ़तह मक्का में नहीं कहा, एक नहीं था और एक खैबर के वक्त क्यों नहीं था, इसका क्या फ़लसफ़ा है, बाद में बात कर लेंगे। अच्छी बात है। अल्लामा साहब, उलमा की मोहब्बत यही है कि हमारे इल्म में बारहा इजाफा होता रहता है और एक दूसरे की गुफ्तगू से मैं बहुत सीखता हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, 100 किताबें पढ़ लूँ और 1 घंटा इनके साथ बैठ जाऊँ, मेरे लिए बराबर होता है। यानी इतनी लतीफ़ अंदाज से मुझे सबक मिल जाता है। मुफ्ती साहब, आपकी तरफ आता हूँ, आपको मुज़ाहिम कर रहा हूँ, माज़रत। अल्लामा साहब ने गुफ्तगू फरमाई है, मैं तो अब तक वहीं का वहीं खड़ा हूँ जैसे मेरी आंखों के सामने दोष पैगंबर पे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कांधों पर हज़रत अली सवार होकर बुतों को गिरा रहे हैं। अभी मैंने तस्दीक भी की, कारी साहब ने कहा बिल्कुल सच्चा वाक़या है। लेकिन कुछ रिवायात में कुछ लोगों से मैंने सुना है कि वो दूसरे अली हैं, ये अली नहीं है। तो अब ये भी है कि दोष पैगंबर पे कोई और अली सवार था। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह। देखें, एक हज़रत अली हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निवासे हैं और उनका बचपन में इंतकाल हो गया था। और हमारे नज़दीक हुज़ूर के जितने भी नवासे हैं, हमारी निगाहों में, हमारी नज़रों में उनकी इज़्ज़त और अज़मत हुज़ूर की औलाद जैसी है, क्योंकि वो रसूलुल्लाह की बेटियों के बेटे हैं। लेकिन अल्लाह ताला को मंशा और मर्ज़ी यही थी कि सैयदा ज़ारा की नस्ल और औलाद के ज़रिए से हुज़ूर की नस्ल का सिलसिला आगे जारी रहे। तो हज़रत अली को भी हुज़ूर कंधों पर उठाते थे, अपनी नवासी हज़रत मामा है उनको भी रसूलुल्लाह ने कंधों पर उठाया। लेकिन ये जो बुतों को तोड़ने वाला वाक़या है, ये हज़रत सैयदना अली बिन अबी तालिब वाला वाक़या। अच्छा, अली बिन अबी तालिब, अली बिन अबी लास नहीं है। हमारे यहाँ जो सियासता के अंदर मौजूद है, यानी सिहा के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि मौला कायनात मौला अली पाक करमल्लाहु तआला वजहुल करीम को ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंधों पर उठाया। और आप फरमाते हैं कि मुझे हुज़ूर ने इतना बुलंद फरमाया कि अन्नहु लयुख़य्यलु इलैया अन्नी लौ शैतु लनिलतु उफ़क़स समा, कि मुझे महसूस हुआ कि मैं इतना 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 बुलंद हो गया हूँ कि मैं आसमान के किनारों तक पहुँच गया हूँ।
وہ فقط سما کے الفاظ ہیں نسائی شریف کی کیا کہنے. اور اس کے علاوہ دیگر سیاق کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ مولا علی نے ہی کعبے کے بتوں کو توڑا اور رسول اللہ کے کندھوں پہ چڑھے. اور جیسے قاری صاحب نے بیان کیا ہے کہ کچھ بت حضور نے خود توڑے اور کچھ جو ان میں سب سے بڑا جو بت تھا جو چھت پر تھا وہ تانبے کا تھا. تو مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو زور لگا کر جب نیچے گرایا تو اس طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے جیسے شیشے ٹکڑے ہوتے ہیں. تو یہاں پر ایک روایت میں ایک متن میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ میں نے پہلے حضور کو کندھوں پہ اٹھانا چاہا, میں نہیں اٹھا سکا, پھر حضور نے مجھے کہا کہ تم میرے کندھوں پہ سوار ہو. تو یہاں پر کچھ لوگوں نے تب آزمائی کی ہے کہ بوجھ نبوت اٹھانا علی کے بس کی بات نہیں تھی کہ وہ اس وزن کو اٹھا سکتے سرکار کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی خواہ مخواہ کی تب آزمائی ہے. ہمارا یہاں پر موقف اور ہے. کیا جنگ احد والے دن جب پہاڑی پر رسول اللہ چڑھے تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے حضور کو نہیں اٹھا کے چڑھے, حضرت طلحہ بن عبید اللہ. تو بالاتفاق حضرت طلحہ سے مولا علی افضل ہیں. تو اگر حضرت طلحہ حضور کو اٹھا کر پہاڑی پر چڑھ سکتے ہیں تو اگر حضرت علی حضور کو اٹھانا چاہتے جو شیر خدا ہے تو کیا وہ حضور کو نہ اٹھا سکتے؟ ایک لطیف سوال پوچھوں کہ شیخ حضرت ابو طالب نے ان کو گود میں نہیں اٹھایا؟ جی یہ بھی ہے. اور اس کے بعد پھر کیا سواری کے اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو بار نبوت نہیں سوار ہوتے تھے. تو اس میں ہمارا موقف یہ ہے, میں یوں کہا کرتا ہوں یہ میرے حضور کی انتخاب کی بات ہے. کبھی کسی کو کندھوں پہ اٹھا کے نوازتے ہیں اور کبھی کسی کے کندھوں پہ بیٹھ کے نوازتے ہیں. جیسے کہ غار ثور کی چڑھائی پہ جب چڑھے تو سیدنا ابوبکر صدیق کو یہ شرف عطا فرمایا کہ ان کے کندھوں پر وزن ڈال کر سرکار نے اوپر چڑھائی چڑھی. تو اس میں ہمارا یہ موقف ہے کہ کبھی کندھوں پہ اٹھا کے نوازتے ہیں, کبھی کندھوں پہ بیٹھ کے نوازتے ہیں. تو یہ جو روایت ہے اس میں بلا شک و شبہ مولا کائنات مولا علی پاک نے رسول اللہ کے کندھوں پر سواری کی اور آپ سوار ہوئے. میرے نبی نے ان کو یہ شرف عطا فرمایا. اور باقی یہاں جو فتح ہے ایک اور بھی کوئی ایسا ہے جس کو کاندھوں پہ کبھی حضور نے سوار کیا اپنے, حسنین کریمین اور مولا مرتضیٰ کے علاوہ؟ آپ کی نواسی ہیں, آپ کے نواسے حضرت امامہ کو, وہ تو حدیث کے اندر الفاظ موجود ہیں کہ آپ نماز کے دوران ان کو کندھوں پہ اٹھائے. ہمارے ہاں سیاق کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت سیدہ امامہ جو ہیں جو سرکار کی نواسی ہیں اور حضرت علی زینب کی بیٹی, حضرت زینب کی بیٹی ہیں, اور یہ حضرت علی جو ہیں یہ بھی رسول اللہ کے نواسے ہیں. ان کو بھی رسول اللہ نے خاصا اہل بیت کے لیے ہے, اہل بیت کے لیے. یہ ہے کہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں لیکن نماز میں اس کو جائز نہیں سمجھتے. چلیں اسی کا مسئلہ حل ہو گیا. ابھی اپنی زبان سے ماشاءاللہ ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ میں طواف کیا تو اونٹنی پر سوار تھے. آپ لوگ کیوں اونٹنی پر بیٹھ کے طواف نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں چھوڑ دیے رسول اللہ کی؟ ہمارے بھی کرتے ہیں. آج کل وہ الیکٹرانکس گاڑیاں آ گئی, اگر کسی کو اس کا مطلب ہے کہ آج اگر وہ نواسی کی شبی میں کوئی گڈی گڈا اٹھاؤ کہ بھائی ہم چکے نہیں کرتے, آپ بتائیں کہ نواسی کو کتنا اٹھا رہے ہیں؟ آپ گڈی گڈے ہم یہ سوال پوچھ رہے ہیں. رسول اللہ نے میرا سوال ہے میری بات پوری ہونے دینا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے افسوس ہے میں نے نبی کی ہر سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی نواسی نہیں دی کہ میں اس کو اٹھا کے نواز. چلیں یہ بات تو ہو گئی, ان کی بات ہو گئی. ہم انہی سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے آج کیوں نہیں حضور کی اس سنت کو جاری رکھا, ترک کیوں کر دیا, وہ اونٹنی کیوں وہاں سے ہٹائی, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں اور نواسی ساروں کو کندھوں پہ اٹھایا. آج یا ناب ہر ایک جو امام مسجد ہے جس کی نواسی موجود ہے وہ پہلے سے لا کر بٹھا دی جائے کہ آج ہم سنت رسالت مآب پر عمل کریں گے, میں نماز کے دوران نواسی کو اٹھاؤں گا پھر اٹھا کے نیچے بٹھاؤں گا. ارے بھائی یہ خاصہ مصطفیٰ ہے, اور یہ خاصہ مصطفیٰ ہے, حضور کے خاصوں کے ساتھ نہیں مقابلہ کیا جاتا. شان رسالت اور اہل بیت کی بات ہی کچھ اور ہے. مسجد کا مولوی اس کی حیثیت کیا ہے, ویسے ہی پیار کر لے اپنے نواسی کو, بڑی بات ہے. نماز ٹوٹ جائے گی, تو رسول کو بنائیں گے نا, وہ بٹھائے گا تو نمونہ تو اسی کو بنائیں گے نا کہ میرے رسول نے ایسا کیا ہے, پھر 11 شادیاں لہٰذا میں بھی ایسا. قاری صاحب پھر 11 شادیاں بھی آپ نے ہمیں منع کر دیا نا 4 کے بعد ہمیں آگے حکم الہی ہے نا. نہیں قاری صاحب دیکھیں وہاں پہ منع ہو گیا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور نے وہاں بھی تو 11 شادیاں کی ہیں, پھر اللہ کے نبی کے بھلے 11 کیوں برے 40 کیوں, یہ خاص ہے, ہمیں 4 سے اوپر بڑھنا مثنا و ثلاثہ و رباع یہ آخری حد ہے. بالکل ایسی. اچھا وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں شاید کہ یہ پروٹوکول حضور کا ہے,
آپ جیسا کوئی نہیں، خاص ہے۔ اور مطلب آپ کی وہ طرف اہل باتوں بیت میں- کی شان ہے۔ وہ نہیں، اہل بیت کی شان ہے، بالکل۔ یہ بات درست نہیں، اللہ کے رسول کی سنت امت کے لیے ہے، اچھا بالکل یعنی ایسے، آج بالکل بھی آپ نواسی کو اٹھا کے نماز پڑھا سکتے ہیں؟ پڑھا سکتے ہیں۔ بس یہ ان کا مسئلہ واضح ہو گیا۔ پڑھا یہ سکتے ہیں۔ یعنی مکتبہ فکر اہل الحدیث کے نزدیک آپ کوئی امام بالکل صاحب اس بچے میں بچوں آج کو والی کھلائیں بات کیا نماز، ہے؟ بہت ٹھیک ہے۔ اچھی- حضرت ابو ہریرہ کی حسرت صحیح یہی ہے۔ تو تھی۔ بس ٹھیک یہ ہے، اچھی کریں بات آپ۔ ہو گئی، ایک مسئلہ بھی اس سے پتہ لگ گیا کہ اگر فقہ یعنی مسئلہ ایسے کے اہل جناب حدیث میں ابو بکر آپ صاحب، اپنے بچوں ایسی کو کوئی ایسے کاندھے حدیث پہ ہے اٹھا اس کے کو نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، اچھی بات پتہ لگ گئی۔ احناف میں نہیں پڑھ سکتے۔ نہیں جی ہمارے یہاں نماز باطل ہو جائے باطل ہو جائے گی، گی، بہت یہ اچھی اس میں عمل کثیر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، حضور نے گفتگو فرمائی، ماہر الگ بات ہے، آپ کا اپنا فقہ پروگرام کے چل رہا ہے قاری خلاف صاحب، نہیں مانتے۔ آپ ادھر آ جائیں۔ مطلب ایک بہت اچھی گفتگو آپ نے فرمائی، طلعت الخیر، آپ ان کو غزوہ احد میں رسالت مآب کو اٹھا کے، میں نے حضرت علی کا بھی سنا ہے، بلکہ میں نے خود گیا تو مجھے عربوں نے وہاں بتایا کہ اس جگہ خوشبو ایسی آتی ہے ان دو پہاڑوں کے درمیان کہ مولا کائنات حضرت حضور سرور کائنات کو ایسے اٹھا کے لے گئے۔ وہ معاملہ بھی اب آ گیا تو بیان ہو جائے۔ دوسرا فتح مکہ میں یہ تو قریش یا بنو ہاشم تھے، ان کے ساتھ تو بڑی دشمنیاں چل رہی تھیں، یہ معافی کا سینہ کیسے وسیع ہو گیا؟ اللہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہاں فتح مکہ کی بات ہو رہی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، تو یہ جو فتح ہے نا اس سے مراد تو حدیبیہ ہے، اور اسی کے نتیجے میں مکہ جو ہے نا وہ فتح ہوتا ہے۔ لیکن حدیبیہ میں آپ کو ایک عجیب منظر نظر آتا ہے۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ حضور کی حدیث آپ نہیں مانتے۔ حدیبیہ میں مولا علی نے نبی کی حدیث کو قبول نہیں کیا، اور وہ واضح فرمان رسول ہے کہ علی لکھو، اس کو لکھے ہوئے کو کاٹو، تو محمد رسول اللہ کو کاٹو۔ ہاں، اللہ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، اور آپ نے نہیں، پھر نبی علیہ السلام نے خود لے کر کاٹا۔ تو بعض جگہوں پر نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت کے انداز ایسے ہوتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جملہ کا مناسب نہیں، ہاں، اس پہ ذرا سا بدل دیں، اس کو بدل جملہ دیں۔ مناسب نہیں کہ حضرت علی نے حدیث کو نہیں میں عرض کر رہا ہوں، ان کا وہ ادب یہ تو تھا، حدیث ہے نا۔ وہ ادب ہاں، تھا، میں اسے جیسے اتفاق کرتا ہوں۔ باپ کہے چلیے پھر آپ ہی کلام کر لیں سارا۔ نہیں آپ فرمائیں، یہ فرما رہے ہیں کہ جملہ دوسرا بدل میں عرض کر رہا ہوں کہ جیسے آج کسی کو کہہ دیا جاتا ہے نا تو میں اگلی بات تو میری پوری ہونے دیں، جب بات مکمل ہوگی تو نتیجہ آپ کو سامنے آ جائے گا۔ یہ تھوڑی میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے کوئی مطلب وہ حضرت مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے وہ جو بات پیش نظر تھی وہ عزت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ کے پیش نظر تھی، اور بتانا مقصود یہ تھا کہ ہم محمد الرسول اللہ کو رسول اللہ مانتے ہیں۔ کل اگر کوئی یہ جملہ کہہ دے کہ علی نے مٹا دیا تھا تو پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے علی کا عقیدہ، علی کا نظریہ یہ ہے کہ جہاں محمد رسول اللہ لکھا ہوگا اس کو نہ مٹنے دیں گے نہ مٹائیں گے، بلکہ جو مٹانے کے لیے آگے بڑھے گا اس کو مٹا دیں گے۔ یہ نظریہ ہے مولا مرتضیٰ۔ یہ بات اصل میں کہنا چاہ رہا تھا، اور یہی فتح مکہ کے دن بھی دکھایا گیا۔ محترم اویس ربانی صاحب، آپ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی بات کرتے ہیں، یہ خاندان رسالت وہ ہے کہ آپ کو ہر جگہ پیش نظر آئے گا۔ حضرت عباس کو لے لیجئے، نبی علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، جس طرح یہ آخری مہاجر ہیں، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، تو وہی انہی کے ذریعے جناب ابو سفیان کو اور دیگر لوگوں کو معافی بھی ملتی ہے۔ اور فتح مکہ بھی آپ نے اپنے آغاز میں انٹرو میں یہ بات کی کہ 13 لوگ یا 12 لوگ حضرت خالد بن ولید کی تلوار سے مارے گئے، چونکہ وہ حضرت خالد کے مقابلے میں آئے، نبی علیہ السلام نے حضرت خالد سے باز پرس بھی کی۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن یہ پیغام جو آج دیا جاتا ہے نا، نبی علیہ السلام نے جان کے دشمنوں کو معاف کر دیا، کلیجہ چبانے والے کو معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا، جی معاف کر دیا، بالکل معافی کا اسلام میں گنجائش ہے، لیکن ایک بات چھپائی جاتی ہے جو نہیں بتائی جاتی۔ بخاری میں 4 مقامات پر حدیث موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، اور تقریباً تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے یہ روایت کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر پر خول مبارک، حضرت انس کی حدیث جو انہوں نے بیان کی وہ میرے پیش نظر ہے، نبی علیہ السلام اتار رہے ہیں اور ایک آنے والا آ کے کہتا ہے کہ وہ ابن خطل، وہ کعبہ کی جو غلاف ہے اس کے ساتھ معلق ہے، یا رسول اللہ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو جہاں پاؤ وہیں قتل کرو۔ صحاب سب کے لیے معافی ہے، یہ ابن خطل کے لیے معافی کیوں نہیں؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ معاملہ یہ ہے کہ فتح مکہ کے دن، جس دن نبی علیہ السلام نے یہ کہا آج رحمت کا دن ہے، آج برکت کا دن ہے، جو گھر میں رہ گیا اس کے لیے معافی، جو ابو سفیان کے گھر میں آ گیا اس کے لیے معافی، جو مکہ یعنی سین حرم میں آ گیا اس کے لیے معافی، جان کے دشمنوں کو معاف کر دیا، نہیں معاف کیا تو ابن خطل کو وجہ کیا ہے؟
وجہ یہ ہے کہ وہ میرے اور آپ کے نبی کو گالیاں دیتا تھا، وہ میرے اور آپ کے نبی کی توہین کرتا تھا۔ صحابہ کرام نے سین حرم میں اس کو قتل کر کے یہ بتایا صبح قیامت تک آنے والوں کے لیے کہ ہر ایک کے لیے مسلمان کے پاس معافی ہے، جو تھپڑ مارے اس کو معاف کر دو، جو گالیاں دے اس کو معاف کر دو، اپنے جان کے دشمنوں کو معاف کر دو، لیکن جو محمد الرسول اللہ کی توہین کرے اس کے لیے کوئی معافی نہیں۔ اور اویس ربانی صاحب، یہ چینل پہ بیٹھنا آنے جانے کی چیز ہوتی ہے۔ پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ آج بھی ہمارا یہ پیغام ہے کہ جو 295C ہمارا قانون ہے اس کو حرکت میں لاؤ، اور اس کے تحت جو کوئی گستاخی کرتا ہے اس کو سزا دو۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر لوگ قانون ہاتھ میں لیں گے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی ہاتھ میں نہ لے، ہم اپنے نبی کے ساتھ عقیدت اور محبت کا وہ رشتہ قائم رکھتے ہیں کہ ہماری جان تو جا سکتی ہے، گستاخ کو ہم برداشت نہیں کرتے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ایک مختصر وقفہ لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید، خوش آمدید۔ الف لام میم میں ایک خوبصورت سے ماحول، وفے کے اس پار، وفے کے اس پار، جیسے کہتے ہیں پل کے اس پار، ایسے وفے کے اس پار جب آپ لوٹ کر آئیں تو مفتی ابوبکر محی الدین صاحب کا ایکسکلوسیو ٹائم ہے۔ کوئی نہیں بولے گا، صرف مفتی صاحب بولیں گے، کیونکہ آج سب سے آخر میں باری آئی ہے، پھر ہم کلام کی طرف بھی جانا چاہتے ہیں۔ تو مفتی صاحب، فتح مکہ اور یہ زیر بحث موضوع دونوں آپ کے حوالے۔ فتح مکہ، دیکھیے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی کامل ہوئی چلتے چلتے۔ اللہ نے ایسی فتح عطا فرمائی کہ پھر وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آج تک الحمدللہ دین اسلام آگے ہی آگے ہے۔ اور فتح مکہ کے دن اللہ کی جو نعمت تمام ہوئی، اور اس دن اللہ کے رسول کا جو رویہ تھا وہ امت کے لیے بہت بڑی تعلیم تھی کہ آگے جب اس امت کو اللہ نے فتح یاب ہی رکھنا ہے تو اس اخلاق، اس رویے سے دوسرے اقوام اور دوسرے مذاہب کا معاملہ کرنا ہے۔ کہ پورے مکہ کے درمیان میں جہاں ایک سے بڑا ایک دشمن موجود تھا، صحابہ میں سارے مہاجرین موجود تھے جن کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے تھے، اور جنہوں نے ظلم کے پہاڑ توڑے تھے وہ سامنے موجود تھے، ان کے خاندان سامنے موجود تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، آج کے بعد کسی کے اوپر کوئی بدلہ نہیں، کوئی بات بھی نہیں، بلکہ یہاں تک کہ جو اپنے گھروں میں اور جو سب سے بڑے دشمن اس وقت سمجھے جاتے تھے، بعد میں تو اللہ نے اسلام نصیب کیا تو ان کے گھر میں بھی داخل ہو گیا، اسلام اسے بھی امن دیتا ہے۔ امن ہے، اور امن زبان سے بھی امن ہے، ہاتھ سے بھی امن ہے، ہتھیار سے بھی امن ہے۔ تو یہ اسلام کا فاتحانہ انداز تھا، یہ وہ اصل اخلاق ہے اسلام کا جس سے اسلام پھر پھیلا، اور یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ آج اس کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اللہ کے رسول کی یہ سنت اور یہ حدیث ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 12-14 لوگ تھے جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان کے لیے آج کسی قسم کی چھوٹ نہیں ہے، مگر ان 12 میں سے بھی 4 مارے گئے، باقیوں کو پھر بھی حضور نے دے دی۔ کوئی امان لے کر کے آیا، حضور نے معاف کر دی، کوئی امان لے کے آیا، معافی ہے، معافی ہے، معافی ہے۔ تو آج ہمیں بھی اپنے رویوں میں دیکھنا ہے، بحیثیت قوم بھی، بحیثیت خاندان بھی، کہ ہم کیا اللہ کے رسول کی، جہاں ہم خصوصاً فاتح ہوتے ہیں یا جہاں ہمارا اپر ہینڈ ہوتا ہے، تو ہمیں اللہ کے رسول کی اس سنت کو آگے بڑھانا چاہیے۔ یہ پیغام ہے فتح مکہ کا۔ جو یہاں گفتگو چل رہی، میں قاری صاحب سے انتہائی خواستگارانہ لہجے میں یہ عرض کروں گا، بار بار یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حدیث نہیں مانتے۔ میرے لیے یہ سب سے بڑی گالی ہے، اور میرے لیے سب سے بڑی دکھ کی بات ہے۔ میں پاگل ہوں کیا؟ میں کلمہ پڑھوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میرے ذہن میں فرق پڑ گیا ہے، میں پاگل ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ کلمہ تو میں حضور کا پڑھوں اور حضور کی بات نہیں مانوں اور پھر اپنے آپ کو مسلمان کہوں۔ یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔
حاصل معاملہ کیا ہے، تفصیلی بات جب ہم کرتے ہیں، مختصر سی بات کروں گا کہ حدیث مبارکہ سر آنکھوں پر ہے، سر سے پاؤں تک قبول ہے، ہر لمحے قبول ہے، مگر حدیث کا جو مفہوم آپ نے سمجھ لیا ہے، ضروری نہیں کہ میں وہ مفہوم مانگوں. یہ ہو سکتا ہے کہ میرے پاس دوسری حدیث موجود ہو جو ان دونوں حدیثوں کے سامنے رکھ کے جو بات مجھے سمجھ میں آتی ہے میں اس پہ عمل کروں گا. بہت بہتر رائے آپ کی. میں وقفے پہ جاؤں لوٹ کے آپ کے پاس ایک منٹ مختصر پیاری بات کہ میری کسی بھی بات سے محترم مفتی ابوبکر محی الدین صاحب کا دل دکھا ہو تو سارے احناف کا دل دکھا ہے. اللہ بہت بڑی بات، خوش ایک منٹ میں سارے لائیو شو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. وقفے میں جائیں جی، لوٹ کر آئیں گے انشاءاللہ آپ کے سوالات دیں گے. بہت اچھا گیسچر دیا قاری صاحب نے. عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان خوش آمدید. الف لام میم آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، آپ کے سوالات اور جوابات بھی آئیں گے. میرا بڑا دل ہے پاکستان کی ایک ایسی آواز یہاں تشریف فرمائے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے پڑھتے ہیں دل محسوس کرتا ہے. میں اس طرف جانا چاہتا ہوں، بس ایک مختصر ایک سوال آپ کا آیا ہوا ہے، یعنی بے شمار سوالات میں سے ایک سوال لے کے حجت تمام کروں اور اس کے بعد میں کلام کی طرف جاؤں گا. کیا سوال ہے ہمارے پاس، سنتے ہیں ذرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. میرا تمام علماء کرام سے سوال ہے کہ 2 دن قبل آپ نے اپنے اس پروگرام میں ابن ملجم جو مولا علی پاک کا قاتل ہے اس پر لعنت کی ہے، حالانکہ امام ابن حجر نے اپنی کتاب الاصابہ میں اس کو صحابہ کی لسٹ میں شمار کیا ہے، اور لسان المیزان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ تو بہت بڑا عابد تھا اور اللہ سے ڈرنے والا تھا. یہ رہنمائی فرماتے، بہت شکریہ، جزاک اللہ. صاحب آپ اس پہ کچھ جواب دینا چاہیں گے؟ تو میں صحابی تھا. کچھ چیزوں میں یہ واقعی اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں. التحبیر کے اندر زابی نے اور اسی طرح الاصابہ میں حافظ ابن حجر نے اس کو صحابہ کرام کی جو چونکہ وہ کتاب خاص ہے صحابہ کے اس میں ذکر ضرور کیا ہے، لیکن یہاں پر بہت سارے لوگ یہ غلط بیانی کرتے ہیں کہ وہاں پر آگے امام ابن حجر نے بڑا واضح طور پر لکھا ہے کہ گو کہ یہ دور صحابہ میں تھا اور اس نے حضرت معاذ بن جبل سے قرات وغیرہ بھی اس نے سیکھی تھی، سب کچھ تھا. لیکن ہمارے ہاں صحابی کی تعریف یہ ہے کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، اور وہاں الاصابہ کے اندر امام ابن حجر نے آگے بڑا واضح طور پر 2 ٹوک انداز سے لکھا ہے لسان المیزان میں بھی کہ یہ خارجی تھا اور اس نے مولا کائنات مولا علی پاک کو قتل کیا، شہید کیا. لہٰذا انہوں نے وہاں پر صراحتاً لکھا ہے کہ یہ خارجی ہے، اور لسان المیزان میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے لائق ہی نہیں ہے کہ ہم اس سے روایت لیں، کیونکہ یہ اشک الاولین والآخرین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس کے خلاف موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ علی اولین کے اندر اشکا یعنی بدبخت ترین وہ ہے جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی ہیں، اور آخرین میں وہ بندہ ہوگا جو اشارہ کر کے فرمایا جو تجھے زخم لگائے گا، تجھے شہید کرے گا. تو اس حوالے سے یہ صحابی اس کو گو کہ اس کتاب میں لکھا ہے، لیکن انہوں نے خود آگے چل کے اس کا رد کیا ہے. لکھا اس لیے گیا کہ وہ اس دور میں اور باقی اس کا خاتمہ بالایمان نہیں ہوا. ہاں خارجی ہے وہ. ٹھیک ہے. خوارج اصل میں نکلے ہی صحابہ سے تھے، ٹھیک. اور انہوں نے پھر صحابہ کرام پر تکفیر کی، حضرت معاویہ پر بھی کی، حضرت علی پر بھی کی، ایک اور صحابہ تھے ان پر بھی کی، کہ یہ جو ایک فیصلے پر کسی کو فیصل بنا کے اس کے فیصلے پر راضی ہو رہے ہیں تو انہوں نے اللہ کے فیصلے کا انکار کر دیا، بندوں کو فیصل بنا دیا. میں حیرت ہوں. اور دیکھیے اتنی عظیم شخصیت، امیر کائنات، مولا کائنات، امام المتقین، آج ان کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ رضا عباس صاحب اس گفتگو کو آپ کے حوالے کر دوں اور آپ سلام عقیدت پیش کریں. آج بڑا گہرا صدمہ اور رنج بھی ہے اس حوالے سے، میں چاہتا ہوں آپ ہی بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تمام ہی حاضرین کی خدمت میں، تمام ہی ناظرین کی خدمت میں، اور وارث زمان امام زمانہ کی خدمت میں مولا علی کی شہادت کی میں تعزیت پیش کرتا ہوں. اور کلام کے چند اشعار، کیونکہ یہ مصائب کے دن ہیں، علام کے دن ہیں. جب چلی تلوار زہر میں ڈوبی ہوئی،
سر شکستہ ہو گیا، اٹھ نہ سکے مولا علی، تھے سرحانے شبرو شبیر اور عباس بھی، باپ کو جب بیٹیوں کی یاد تڑپانے لگی، دیکھ کر بیٹوں کا چہرہ یہ علی کہنے لگے، وقت کم ہے بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے۔ باپ کو بیٹی سے بڑی محبت ہوتی ہے، یہاں پر بھی صاحبان ہے، بیٹی موجود ہے، خدا نے آپ کو بھی بیٹی دی ہے۔ کیا کہتے ہیں مولا علی، کیا فرماتے ہیں؟ جب زخمی ہو گئے، جب بیٹے گھر لے کے جانے لگے، مولا نے فرمایا کہ دیکھ کر زینب کو میری سانس میں سانس آئے گی، دیکھ کر کلثوم کو یہ زندگی بڑھ جائے گی، باپ کچھ دن اور جی لے بیٹیوں کے سامنے، وقت کم ہے بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے۔ کتنا خیال ہے بابا کو اپنی بیٹی کا، زخم ضربت کا وہاں پر دیکھنا ظاہر نہ ہو، خون سر سے صاف کر کے پھر امامہ باندھ دو، ارے بیٹیاں گھبرا نہ جائیں میری حالت دیکھ کے، وقت کم ہے بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے۔ ہائے پھر شبیر سے روتے ہوئے بولے علی، وہ اگر مانگے تو دے دینا نشانی باپ کی، کتنا مشکل ہے بچھڑنا بیٹیوں کا باپ سے، وقت کم ہے بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے۔ اپنے بابا کے جنازے پر جو روئی فاطمہ، اس گھڑی میں اپنی زینب کے لیے روتا رہا، ارے کتنا مشکل ہے بچھڑنا بیٹیوں کا باپ سے، وقت کم ہے بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے، اس لیے ہی باپ سے بیٹی کا رشتہ ہے عجب، بیٹیاں ہیں باپ کی میت پہ رونق کا سبب، خوش نصیبی ہے خدا بیٹی عطا کر دے جسے، وقت کم ہے بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے۔ سنیے آخری افطار میرے مولا نے اپنی بیٹی کے گھر کی
بیٹی نے کیا فرمایا، کل میں جب کلثوم کے گھر سے چلا رونے لگی، میرے سینے سے لپٹ کر مجھ سے کہنے لگی، جا رہے ہیں لوٹ کر پھر آئیں گے کب گھر میرے، وقت کم ہے بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے۔ آخری شعر پڑھ رہا ہوں بس میں مقطع سے پہلے۔ مولا عباس شبی تھے مولا علی کی، ثانی مولا علی کہتے تھے، مولا علی کی ایک وصیت ہے مولا عباس کے نام، ہائے دیکھ کر عباس کا چہرہ علی نے یہ کہا، سامنے رہنا ہمیشہ اوڑھ کر میری ابا، ارے بیٹیاں جیتی رہے چہرہ تمہارا دیکھ کے، وقت کم ہے بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے، ہائے ذی شان و رضا جب حکم بابا کا سنا، گھر کی جانب لے چلے بیٹے بسد آغا بکا، اور علی بیٹوں سے رو رو کر یہی کہتے رہے، وقت کم ہے بیٹیوں کے پاس لے جاؤ مجھے۔ بہت پیارے، بہت المناک دردناک کیفیت سی ہے کہ انسان ہونے کے ناطے اس گھریلو، اس پیارے گھر کو جس کا صرف اتنا ہی تعارف کافی ہے کہ اللہ کے رسول کا گھر ہے، یہ بیٹیاں، یہ نواسیاں، یہ بہنیں، یہ فرزند، یہ سب اوصیکما بالتقویٰ، میں تم دونوں کو تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں۔ اور پھر میں چاہتا ہوں کہ اگر موقع ملے تو میں آپ کی وصیت نامے کو اور بیان کروں۔ ایسا پیارا مولا، ایسا پیارا امیر المومنین ہم نے اپنے ہاتھوں سے کھو دیا، ہمیں اس پہ توجہ کرنا ہے۔ اور آج ظاہر فضائل اور مناقب کی بھی گفتگو ہوگی، مگر یہ جو بیٹی کا رشتہ، جو احساس آپ نے اجاگر کیا ہے، رضا باز صاحب سلام ہے آپ کو، بہت شکریہ۔ مختصر وقفہ لوٹ کر آئیں گے، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ عرفان رمضان، عرفان رمضان، عرفان خوش آمدید اس باغ، اس بزم میں خوش آمدید جس میں علم اور معرفت کے پھول روز بروز اپنی مہک کو اجاگر کر رہے ہیں، فضا میں پھیلا رہے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، آپ کی تناتن کالیں تنی ہوئی ہیں، کچھ آپ تو پورا دن ہی شاید انتظار کرتے ہیں کہ بھئی فون بجانا ہی میں نے اور کوئی بجا کے دکھائے۔ تو یہاں پہ بھی ماحول ایسے ہی پیارا سا لطیف ہوتا ہے، علمی گفتگو ہوتی ہے، بعض اوقات علمی اختلاف بھی ہوتا ہے، مگر ابھی میں نے محسوس کیا اس لطافت کو، تو میں نے بڑھ چڑھ کے اس کا اظہار کرنا ہے۔ کچھ دیر پہلے قاری صاحب نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں مفتی بکر محی الدین صاحب سے میری بات بری لگی ہو، تو پورے احناف سے سب سے انہوں نے معذرت کر لی۔ اسی طرح مفتی حنیف قریشی صاحب آئی لو یو کہہ رہے ہیں کس کو؟ نہیں وہ آن ایئر نہیں تھا، وہ آف ایئر تھا۔ جی جی جی، وہ ویسے ہی کر لیں گے، ٹھیک ہے، یہ بہت پیاری بات ہے۔ اچھا، میں اس چیز کو چاہتا ہوں کہ آپ کی حوصلہ افزائی سے بڑھے، نہ کہ آپ کی تنقید سے گھٹے، نہ کہ آپ کے جو نشتر ہے نا، یہ سارے کے سارے یہ معاملات الجھا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس لائیو کالرز ہیں اور پھر ہم نے کلام بھی آج دوبارہ ایک اور میرا دل ہے کہ سنوں۔ تو آپ کے سوالات کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، خوش آمدید، کون صاحب کہاں سے؟ سر میں ساحل کمار بات کر رہا ہوں سکر سے۔ ہاں سائیں کیڑا حال ہے؟ خوش؟ ٹھیک ٹھاک سائیں، ہکڑو سوال ہے اج ت مولا کائنات امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کی شہادت جو ڈींहुं جی आहे جی تو ان लाइ कहिड़ी ताज़ियत कयूं था। जी ऐं सवाल इहो आहे त हिते तव्हांखे ख़बर आहे हिते माण्हू तौहीन मज़हब जो न टीको खयूं वरिता आहिनि, जी जंहिंखे बि जेका दिलि चए थी कंहिं ते बि इल्ज़ाम हणी छॾनि था, जी ऐं माण्हू सोचनि सम्झनि नथा उन माण्हू खे मारे छॾनि था। जी जी ऐं इन्हनि खे जेतिरा बि नॉन मुस्लिम्स आहिनि ॾाढा डिॼल आहिनि जेके मुल्क छॾे वञनि था।
जी। तो उलमा सभु वेठा आहिनि, उन्हनि खे हिकिड़ी रिक्वेस्ट बि आहे को अहिड़ो कानून का अहिड़ी शइ ठाही वञे जीअं माण्हू पीसफुली रही सघनि, या अहिड़ो को इल्ज़ाम लॻे थो त उन ते माण्हू तहक़ीक़ थी सघे, न कि उन्हनि खे फतवा ॾेई करे डायरेक्ट मारे छॾनि। बहितरीन, तमामु बहितरीन तव्हांजो सवाल आहे। असां वटि हिकिड़ो क़याम पाकिस्तान जे नाले सां हिकिड़ो ठहियल आहे, कॉन्ट्रैक्ट आहे, एग्रीमेंट आहे तमाम मदारिस जो। पर वरी मां तव्हांजो सवाल पूछां तो, आप भी समझ गए होंगे, वो कह रहे हैं कि तमाम मकातब फ़िक्र तौहीन मज़हब का जो मामला है ना, इसको मिसयूज़ जो होता है, बहुत से लोगों का कत्ल हो जाता है, इसको किस तरह से सुलझा सकते हैं? देखिए, ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि किसी भी काम में कानून को जहाँ रह रहा है ना, जहाँ रह रहा है वहाँ हाथ में ना ले। ये जो तौहीन मज़हब वाला मसला है ना, बेशक बाज़ लोग कहते हैं ये तो ईमान का हिस्सा है, हम इनकार नहीं करते, लेकिन जब बाद में तहकीकात होती हैं तो पता चलता है अल्लाह मुझे माफ़ करे कोई ज़मीन का मसला रहा, अल्लाह मुझे माफ़ करे भी कोई लड़की से रिश्ते का मसला रहा, वग़ैरह वग़ैरह। अगर 100% साबित हो जाए तो फिर कोर्ट खुद सज़ा दे देगी ना। सही। इसका नुकसान मुल्क को हो रहा है, इसका नुकसान वो जो श्रीलंका वाले को, उसकी तहकीक करें ना आप कि क्या हुआ था। ये जो वाक़यात होते हैं ना, मैं ये नहीं कहता कि तौहीन रिसालत करने वाले की कोई माफ़ी की गुंजाइश है, बिल्कुल भी नहीं। कोई गुंजाइश का कोई पहलू ही नहीं, सही। लेकिन साबित होना चाहिए कि इसने तौहीन की है। उसके बाद इंसान अगर कानून हाथ में लेगा तो मुल्क में इंतशार फैल जाएगा, लोग इस बहाने से औरों को भी, हमारे भी 27-28 हज़ार शिया शहीद किए गए इन्हीं अनाविन को लेकर। इसलिए जिस मुल्क में आप रह रहे हैं उस मुल्क के कानून को आप फॉलो करें और मुल्क की इज्जत को बचाएं, दीन की इज्जत को बचाएं। बहुत अच्छा पैगाम आपने दे दिया। और देखिए, मैं ओवैस भाई यार्स ये करना चाह रहा हूँ, देखें जो ये जो तौहीन रिसालत का कानून है ना, इसके साथ भी बड़ा अजीब मामला है 295C का, कि बाकी FIR तो SHO दर्ज करेगा, यहाँ SSP लेवल का अफसर पहले उसकी तहकीक करेगा, फिर उसके बाद जाके FIR होगी, फिर वो प्रोसेस होगा। हम यही कहते हैं कि कोई भी आदमी खुदा का वास्ता कानून हाथ में न ले। कानून हाथ में लेने का मुराद ये बनाया इसलिए हमारे बुजुर्गों ने तगोदो करके, अगर कहीं कोई ऐसा वाक़या होता है तो आप कानून का दरवाज़ा खटखटाएं। लेकिन एक गिला हमारा भी है कि जिनको सेशन कोर्ट ने, जिनको हाई कोर्ट ने सजाए मौत दे दी, हमारा सबसे बाला इदारा उनको छोड़ देता है किसी की माँ पर, क्यों, वाई? ठीक, ये सवाल कई मरतबा आपने उठाया और बड़ा मौसर सवाल है। कॉलर हमारे साथ है, मैंने बहुत जल्दी से आगे बढ़ना है। क्या फरमाते हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अवैस भाई, आलम बात कर रहा हूँ कराची से। उस दिन भी कॉल की थी, 2 दिन पहले मसाजिद के हवाले से सवाल किया था मैंने। जी आलम, जी 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 जी, कैसे खैरी से? अच्छा, मुझे एक मुख्तसर सा सवाल पूछना है कि हमने कुरान शरीफ में साबिकून अल अव्वलून का जिक्र सुना है, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ कुरान तफसीर का। तो अल्लामा मीसमी साहब से और कारी खलील साहब से मेरा ये सवाल है, दोनों से, कि जो साबिकून अल अव्वलून है जिनको कुरान ने जिक्र किया, जो बदरी असहाब हैं, जो गज़वात के असहाब हैं, गज़वा उहद जी, तो उनको क्या अशरा मुबशरा को उन पर भी फौकियत हासिल है? और हम जो अपनी मसाजिद रखते हैं उनका नाम अगर हम रख सकते हैं, जैसे उस दिन प्रोग्राम मेरे सवाल के जवाब में इन्होंने कहा था कि मसाजिद के नाम रख सकते हैं, तो मसाजिद के नाम किन पे रखना ज्यादा बेहतर है? क्या क्योंकि हम मखसूस मसाजिद के नाम ही देख रहे होते हैं, बाकी जैसे अब्दुर्रहमान इब्न औफ हैं या जो इस तरफ के जो हमारे यासिर हैं, मिक़दाद हैं, उनके हवाले से हमने, या ठीक है। आलम, सवाल लंबा हो गया, मैं आपके जितना समझ सका उसका जवाब लेता हूँ। आप कारी साहब, क्या अशरा मुबशरा पे भी फौकियत हासिल है साबिक़ून अल अव्वलून को? इनका मामला क्या है? मेरा ख्याल है हम यूं दर्जा बंदी नहीं कर सकते। अशरा मुबशरा को अल्लाह के रसूल ने फरमाया ये जन्नती है, ठीक है, हैं वही सहाबा में से। सही। और बहुत सारे सहाबा अशरा मुबशरा के बाद भी अल्लाह के रसूल ने फर्दन फर्दन अलग अलग मौक़ों पर कहा कि ये जन्नती है। जैसे कोई आया सवाल पूछ के गया, जाने लगा, आपने फरमाया अगर किसी को ये पसंद हो कि ज़मीन पे चलते हुए जन्नती को देखे तो इसको देख ले, ठीक है, वो हालांकि अशरा मुबशरा में नहीं है, उससे बाहर है। इस तरह बहुत सारे सहाबा को आपने, इसी तरह अशरा मुबशरा में हज़रत हसन और हज़रत हुसैन के नाम नहीं है, लेकिन आपने अलग से उनके नाम लेकर कहा कि ये जन्नती नौजवानों के सरदार है और मेरे जन्नत के 2 फूल हैं, ठीक है। तो ये यानी इस तरह हम दर्जा बंदी, जिसको खुद रसूलुल्लाह ने, शरीयत ने यूं फौकियत ना दी हो, वो हम फौकियत नहीं दे सकते। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अल्लामा साहब, आप भी इस पे ज़ाहिर है फरमाएंगे। हमारे यहाँ 2 ही दर्जा बंदी हैं, या अहले बैत हैं या असहाब में से हैं। अहले बैत की अपनी मंजिलत है, असहाब वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। असहाब का अपना एहतराम है, तक़द्दुस है, आम इंसान वहाँ तक पहुँच नहीं सकता है। जिसने भी अल्लाह के रसूल को खुश किया अपनी ज़िंदगी में
اور اسی حالت میں موت آئی وہ جنتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اگر اللہ کے رسول کو ناراض کیا اور خدا نہ خواستہ جیسے ابن ملجم کی میں بات کر دوں کہ اس نے مولا کائنات پر ضربت لگائی, اللہ اکبر, اب لاکھ عنوان ڈالے ہے ہی نہیں عنوان. ہائے ہائے ہائے, میں مطمئن ہوں کسی بھی مسلمان علماء سے پوچھیں وہ ابن ملجم کو مسلمان نہیں کہیں گے. تو ایسا کوئی, وہ لفظ صحابی بھی میں اس کے لیے استعمال نہیں کروں اسے کہ صحابی کے لفظ کی بے احترامی ہے. وہ صحابی وہ ہیں کہ جنہوں نے جان قربان کی, جان نثار کی, کیا کہہ رہے ہیں, اپنا ہر کچھ رسول اکرم اور اسلام کے لیے فدا کر دیا. کیا کہہ رہے ہیں, تو یہ ایسے لوگ اور ہر وہ شخص جس نے رسول اکرم کا دل دکھایا یا اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دنیا سے گئے, وہ صحابہ میں شامل نہیں ہیں. اور یہ سب بشارت رسول سے جنت. بہت ایسے سارے لوگ, بہت خوب. ہمارے پاس کالرز ہیں جی, فوراً سے ہم سوال لیں گے, پھر میں نے آگے بڑھنا ہے. کیا سوال ہے واٹس ایپ پہ کیا سوال ہے؟ جی میرا علماء اکرام سے ایک سوال ہے کہ اگر کسی انسان نے ناسمجھی میں کبھی کسی کا حق کھا لیا ہو, مثال کے طور پہ اس نے 300 روپے کسی کے کھا لیے اور 20-25 سال کے بعد اس انسان کو خیال آتا ہے کہ میں نے فلاں بندے کا فلاں ٹائم پہ 300 روپیہ جو ہے وہ ناحق کھا لیا تھا اور وہ اس کو واپس کرنا چاہے, تو پلیز بتائیے گا کہ وہ اس ٹائم کے حساب سے اس کی رقم بڑھ جائے گی یا اس کو 300 روپیہ ہی وہ واپس کرے گا؟ مفتی ابوبکر محی الدین صاحب سوال جو انہوں نے اتنے سسپینس سے پوچھا ہے, بیٹھ کے نیچے چھپ کے بالکل مائکرو فون سے, وہ جواب دے دے ذرا. 300 روپے ہی دے دیں تو وہ قرض ادا ہو جائے گا اور انہیں ادا کرنا چاہیے. اور جتنے بھی لوگ ہیں کسی کا بھی کسی کے پاس حق ہے تو وہ حق لوٹانا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لوٹا کر کے استغفار کیا جائے, اسے لوٹانا ضروری ہے. اگر وہ خدا نخواستہ فوت ہو گیا ہے تو ان کے بچوں کو دے دیا ہے, لوٹانے کی کوئی صورت نہیں ہے تو اس کی طرف سے صدقہ کر دیا جائے. اللہ فی الیتام, یتیموں کے بارے میں خبردار, ہوشیار. اللہ فی جیرانکم, اپنے ہمسایوں پڑوسیوں کے بارے میں ہوشیار, خبردار. یہ جو جملے کہہ رہا ہوں نا, یہ حضرت امیر المومنین شیر خدا اسد اللہ آپ کی وصیت کے جملے ہیں. رضا صاحب اس جملوں کو اور ان محبتوں کو آپ ہی سلام عقیدت بنا کے پیش کر سکتے ہیں. میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں, وقت انہی کا رہ گیا کہ یہ بات جو بار بار کہی جا رہی ہے نا کہ ابن ملجم کے حوالے سے, دوسری پہلی بات یہ ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کے قاتل, سیدنا عثمان کے قاتل, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قاتل, سیدنا حسنین, سارے اصحاب کے قاتل, سارے کے سارے کے سارے مرنے کے بعد وہ ایک ہی جگہ پر. صحیح, ٹھیک ہے, بس. رضا باس پروردگار لعنت کرے مولا علی کے قاتل عبد الرحمن ابن ملجم. بے شمار نوحے کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں, نیا کلام جو اس وقت آپ کو بھی میں نے دکھایا تھا آف دا کیمرہ. عجیب وقت ہے یہ فاطمہ کے بیٹوں پہ, جنازہ بابا کا گھر سے اٹھائے وہ کیسے, بہن کو جب بھی چھڑاتے ہیں بڑھ کے میت سے, وہ بار بار لپٹتی ہے باپ سے جا کے, مر گیا باپ مگر مانتی نہیں زینب, چھڑانے سے بھی کفن چھوڑتی نہیں زینب, مر گیا باپ. کبھی وہ بابا کے گالوں پہ گال رکھتی ہے, کبھی وہ شان ہلاتی ہے, ماتھا چومتی ہے. یتیم کیا ہے ابھی جانتی نہیں زینب, چھڑانے سے بھی کفن
چھوڑتی نہیں زینب. ایک شعر پہنچانا چاہتا ہوں اگر پہنچا سکا تو. یہ پہلا غم ہے ابھی روک لے بہن آنسو. کہا حسین نے زینب کے چوم کر بازو. ارے یہ تیرا کوفے میں غم آخری نہیں زینب. چھڑانے سے بھی کفن چھوڑتی نہیں زینب. یہ رو کے فیضا سے کہنے لگے حسین و حسن. وہ زخم دیکھ رہی ہے ہٹا ہٹا کے کفن. شکستہ باپ کا سر بھولتی نہیں زینب. چھڑانے سے بھی کفن چھوڑتی نہیں زینب. ارے نشانی بابا کی سینے سے جب لگائے گی اسے امام سے بابا کی خوشبو آئے گی. لہو لگا ہے مگر پہنچتی نہیں زینب. چھڑانے سے بھی کفن چھوڑتی نہیں زینب. ارے گرے جوان کے لاش پہ جس طرح کوئی گری تھی باپ کی میت پہ اس طرح بیٹی. حسن اٹھاتے رہے پر اٹھی نہیں زینب. چھڑانے سے بھی کفن چھوڑتی نہیں زینب. اور مدد کو آئے بقیہ سے فاطمہ زہرا. وہ دیکھ دیکھ کے روتی ہے باپ کا چہرہ. ابھی کسی کی طرح دیکھتی نہیں زینب. چھڑانے سے بھی کفن چھوڑتی نہیں زینب. رمضان عرفان